محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب، جنہوں نے 25 کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مزار پہ گئے اور ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور وہی سامنے مرکز ہے ان لوگوں کے، تو وہاں میں سے ایک صاحب آئے اور اسے ہاتھ لٹکائے اور کھڑے اور مولانا کو گھور گھور دیکھ رہے تھے۔ مولانا جان گئے کہ ہمارے غصہ تھا، لیکن جب فاتحہ پڑھ گئے تب کہیں نہیں، یار تم کیوں غصہ کر رہے ہو ہمارے اوپر؟ تو کہا غصہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہو، اور کہتے ہو غصہ ہو رہے ہیں۔ کہا کیا شرک کیا میں نے؟ کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، جیسے نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ویسے باندھے کھڑے ہو، شرک ہو گیا۔ نماز کی مشابہت تم نے اختیار کی، اس طرح تو نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک غیر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو، نماز کی مشابہت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، پھر کہتے ہو خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی اگر میں نے شرک کیا تو تم نے بھی تو شرک کیا۔ کہا میں نے کیا شرک کیا؟ کہا تم ہاتھ ایسے چھوڑے کھڑے ہو، یہ بھی تو نماز کے مشابہت ہے۔ کہا نماز میں ہاتھ کہاں چھوڑا جاتا؟ تو حضرت نے فرمایا قومہ میں ہاتھ چھٹتا ہے کہ نہیں چھٹتا ہے؟ دیکھو نماز میں ایک ہوتا ہے قومہ، ایک ہوتا ہے جلسہ، ایک تو یوں جلسہ ہو اور نمازوں میں جلسہ ہو۔ نماز میں کہاں جلسہ ہے؟ دیکھیے رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور ایک جلسہ کے بعد، ایک سجدہ کے بعد جب دوسرے سجدہ کے لیے بیٹھتا ہے، پہلا سجدہ کر کے بیٹھا تو اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ جلسہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قومہ میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر نمازی کھڑا ہوتا ہے، جب کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس وقت نمازی کے دونوں ہاتھ چھوٹے ہوتے کہ نہیں چھوٹے ہوتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ہاتھ باندھ کے شرک کیا تو تم نے ہاتھ چھوڑ کر کے بھی شرک کیا۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی نماز کے مشابہت ہے۔ بھارے مولانا تب کیسے کھڑے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ایک طریقہ ہے وہ شرک نہیں ہے کھڑا ہونے کا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے بھی نماز کے مشابہ، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوگے بھی نماز کے مشابہ، ایک طریقہ بچائے کھڑے ہوگے، اس طرح کھڑے ہوگے تو شرک نہیں ہوگا۔ کہا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جب قبر کے سامنے آیا کرو تو ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو۔ جیسے اتنا کہا وہ خفا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا شرک کا تم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ہر بات پہ شرک۔ شرک کہتے ہیں انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مان کر اس کی عبادت کرے، اس کا نام ہے شرک۔ لیکن جس کو دیکھو اس کو شرک۔ بہرحال اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جانے سے موت یاد آتی ہے۔ صحابہ کرام موت کو یاد کرتے تھے تو گناہ سے بچتے تھے، ہر وقت موت کا دھیان تھا انہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ مدینے کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ایک دن نہیں گئے تو حضرت عمر نے کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا جب تک آپ مجھے نیا کپڑا نہیں بنوا کے دو گے میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا یہ کپڑا پہن کے پرانا، میں کل پڑھنے گیا تھا تو میرے ساتھی نے تانا مارا تھا، کہا تھا تم امیر المومنین کے لڑکے اور اس طرح کپڑا پہن کے آتے ہیں، ہم سب عام آدمی کے لڑکے، ہم لوگ اچھے کپڑے میں آتے ہیں۔ تو ابا جب تک آپ مجھے نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری تھے سمجھو، لیکن حضرت عمر کی سادگی کا عالم دیکھو، امیر المومنین ہے لیکن بچے کو کپڑا بنوانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو اپنے خادم کو بلایا،
اور فرمایا یا خادم اذهب الى بیت المال، اے میرے خادم تم بینک چلے جاؤ، وقل لخادم بیت المال، اور بینک کے منیجر سے جا کے کہہ دو یعطی 4 روپیۃ علی اسم عمر بن الخطاب دینا، کہ عمر کے نام پر وہ 4 روپیہ قرضہ دے دے، کلما یقضی شہری، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے وہ کاٹ لیں گے، جاؤ 4 روپیہ قرضہ مانگ لاؤ تاکہ میرے لڑکے کا کپڑا بن جائے۔ امیر المومنین ہے وہ خادم بینک گیا، جب بینک کے منیجر سے کہا تو بینک کے منیجر نے کہا کہ جا کے امیر المومنین سے کہہ دو کہ انہوں نے کہا جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، جا کے کہہ دو کہ اس مہینہ کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دیں، کہ جب تک مہینہ پورا نہیں ہوگا وہ زندہ رہیں گے، جا کے ضمانت لکھوا لاؤ ورنہ میں دے دوں اور اس سے پہلے امیر المومنین کا انتقال ہو جائے، تب یہ عام مسلمانوں کا مال ہے کون دے گا؟ جا کے ان سے چٹھی لکھوا لاؤ کہ مہینہ کے پورا ہونے تک ان کی زندگی کی ضمانت وہ دے دیں۔ وہ خادم آیا، حضرت عمر نے فرمایا لائے، کہا حضور بینک کا منیجر کہہ رہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ اس مہینے کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دے۔ مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، بیٹا پورا مہینہ کیا میں تو اپنے زندگی کی ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے جو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اے لوگوں موت کو یاد کرو۔ آج حضرت شہید مرد رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آپ آئے ہیں، دنیا سے بہت سے لوگ جا رہے ہیں لیکن عرس سب کا نہیں منایا جا رہا۔ عرس اسی کا ہوتا ہے جس نے پوری زندگی اپنے خدا کو راضی کیا۔ موتیں بھی طرح طرح کی آتی ہیں۔ آج ہمارے تمہارے پاس ملک الموت آتے ہیں پتہ نہیں چلتے، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو، موت کسی کو چھوڑا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا تھا، آیا موت کا فرشتہ سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کی روح نکالنے آیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی دین کا کام باقی ہے اور تو روح نکالنے آ گیا؟ کھینچ کے ایک تماچا مارا ملک الموت کو، اتنی زور سے مارا کہ ملک الموت کی آنکھیں باہر ہو گئی، بیچارے واپس چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اللہ کی جلالی کے پاس بھیج دیا تھا، اس نے تو تماچا مارا میری آنکھیں نکل آئیں۔ کہتے ہیں ابھی دین کا کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی آنکھوں کو صحیح فرمایا، پھر فرمایا اللہ نے جاؤ پھر موسیٰ کے پاس اور جا کے کہہ دو کہ ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے پڑیں گے ہر بال کے بدلے میں اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ جاؤ کہہ دو بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں۔ بیل تو آپ لوگ جانتے ہوئی ہو، اب وہ پہچانے میں دقت ہے، جگہ جگہ ٹہارت ہے، کھیتی بچاوے کا آفت ہے۔ ایک تو وہ بیل ہے سڑویں اور ایک ہمرے تمرے انسانوں میں یہ بہت سے بیل ٹہالت ہے۔ انسانوں بھی بیل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت بیل ہے میرے تمرے میں۔ ہمارے ادھر ایک مدرسہ چلتا ہے پھر بتنی درگاہ پہ، وہاں کے محتمم مولانا علی حسن فاروقی علیہ رحمہ انتقال کر گئے۔ پان زیادہ کھاتے تھے حضرت، ایک دن باہر ٹہل رہے تھے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو مدرسے کے ایک لڑکے سے کہا بیٹا کمرے میں اگل دان رکھا اٹھا لو۔ تو دیہات کے لیے کا اگل دان کہا جانے، یوں بہت سے نہ جانت ہوئی ہیں۔ ارے اگل دان جمع تھوکا جاتا گول گول ہوتے،
लड़का से कहने बेटा कमरे में उगलदान रखा उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हो। कहे हजरत तुम्हें उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवा ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावा। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो उठाए देखे तो कहे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथे न रखकर पूरी पिठियवा सोहरावत है, कितने बाल आ जाए हमारे मरी ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर। तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज।